अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटाबेसेस के एडवांस कोर्स की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस रूल्स पर। तो जैसा कि हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे कि जब हम बात कर रहे थे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेटा मॉडल्स, तो उसके अंदर मैंने कहा था कि बेसिक जो हमारे ब्लॉक्स होते हैं वो होती हैं एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स और इनके रिलेशनशिप। ठीक है। तो इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को कहा था कि हम एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स या हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं उनको किस तरीके से डिटरमिन करते हैं या ढूंढते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि ये हम ढूंढते हैं बिजनेस रूल्स की मदद से। ठीक है। तो और ये जब चीज़ें हम डिफ़ाइन कर लेते हैं या ढूंढ लेते हैं तो उसके बाद हमारा डेटा मॉडल मिलना हमारे लिए बड़ा आसान होता है। ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी डिपार्टमेंट का अगर हमने इस तरह करना है कि कोई भी डेटा मॉडल बनाना है या उसकी एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स या रिलेशनशिप्स को फाइंड करना है, तो डेटाबेस डिज़ाइनर इस तरह करता है कि वो पूरे जो डिपार्टमेंट है या ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक थारो सी अंडरस्टैंडिंग लेता है कि वो डिपार्टमेंट है क्या, उसमें डेटा किस तरीके से यूज़ होता है और किस टाइम पर डेटा यूज़ हो रहा होता है। ठीक है। तो ये जो डेटा होता है, ठीक है, ये अपने आप में तो ये नहीं बताता कि बिज़नेस किस तरीके से रन करता है। ठीक है। अ, या अगर हमें किसी जगह का किसी भी बिज़नेस को समझना है तो अगर हमें डेटा दे दिया जाए तो शायद हम उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे, बल्कि हम इस तरह कर देंगे कि जो हमारी डेटा है या जो हमारे पास डेटा कलेक्ट हुआ पड़ा है, अगर उसके साथ साथ हमें छोटे से बिज़नेस रूल्स प्रॉपर्ली डिफाइंड बिज़नेस रूल या डेटा के साथ ये डिफाइंड हो कि ये डेटा कैसे इस्तेमाल होना है, या जो हमारे बिज़नेस रूल्स हैं अगर प्रॉपर्ली डिफाइंड हो तो ये डेटा यूज़फुल बन जाता है। ठीक है। तो अब बात करते हैं बिज़नेस रूल्स होते क्या हैं। ठीक है। तो बिज़नेस रूल्स आर ब्रीफ, प्रिसाइज एंड अनएम्बिगियस डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉलिसी, प्रोसीजर और प्रिंसिपल विद इन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो बिज़नेस रूल्स होते हैं वो एक शॉर्ट किस्म के, टू द पॉइंट और क्लियर किस्म की उस डिपार्टमेंट की पॉलिसी, उसके प्रोसीजर या प्रिंसिपल्स का मजमूआ होते हैं। ठीक है। तो जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड पर बात कर रहा था कि जो हमारे डेटा होता है इटसेल्फ वो कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करता, बल्कि हमें अगर डेटा को यूज़फुल तरीके से इस्तेमाल करना है तो हमें उस डिपार्टमेंट के बिज़नेस रूल्स को समझना होगा। ठीक है। तो बिज़नेस रूल्स होते हैं कि ये डिपार्टमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, ये कैसी चीज़ें काम करती हैं और उनके असूल क्या हैं या उनके ऊपर उनके रूल्स क्या हैं। ठीक है। तो जो बिज़नेस रूल्स होते हैं ये इन्हीं चीज़ों की डिस्क्रिप्शन होती है। ठीक है। जो कि ब्रीफ भी होते हैं, ठीक है, शॉर्ट से होते हैं, उसके बाद प्रिसाइज टू द पॉइंट होते हैं और क्लियर किस्म के होते हैं, या जिन्हें हम अनएम्बिगियस कहते हैं। ठीक है। तो वो मुख्तलिफ़ नामों से मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो छोटी हों या बड़ी हों, उनमें इस्तेमाल हो रहे हैं। बिज़नेस में इस्तेमाल हो रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, रिलीजियस ग्रुप्स में इस्तेमाल हो रहे हैं, रिसर्च लेबॉर्ट्रीज में भी आप देखते होंगे कि कुछ प्रोसीजर या कुछ प्रिंसिपल या कुछ पॉलिसी वगैरह यूज़ हो रही हैं। और इसके अलावा भी कोई प्लेस या ग्रुप जहाँ डेटा को स्टोर किया जा रहा है और उससे इंफॉर्मेशन जनरेट की जा रही है। तो डिराइव्ड फ्राम एन ऑर्गेनाइजेशंस फ्राम डिटेल स्टडी ऑफ इट्स ऑपरेशंस। तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अगर हम ऑपरेशंस की डिटेल स्टडी करें तो उससे हमें बिज़नेस रूल्स पता चलते हैं कि जो हमारा डिपार्टमेंट है किस तरीके से काम कर रहा है या किस तरीके से चीज़ों का प्रोसीजर क्या है। तो ये सब हमें कैसे पता चलता है, जब हम उस डिपार्टमेंट का ऑपरेशन को देखते हैं कि कौन सी चीज़ें किस तरह रन हो रही हैं। बिजनेस रूल्स मस्ट बी रेंडर्ड इन राइटिंग एंड अपडेटेड इफ एनी चेंज इन इट्स ऑपरेशन। तो बिज़नेस रूल प्रोसीजर होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं जो कि बताती हैं कि ये किस तरीके से बिज़नेस रन कर रहा है। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं जो कि बताते हैं कि हमारा बिज़नेस किस तरीके से रन हो रहा है। अगर किसी भी डिपार्टमेंट के बिज़नेस रूल्स में कोई चेंज होता जो हैं बिज़नेस रूल्स हैं वो हमेशा राइटिंग में होने चाहिए। ठीक है। और अगर किसी के ऑपरेशन में कोई चेंज आ जाती है, कोई ऑपरेशन रुक जाता है या उसमें कोई डेवलपमेंट आ जाती है तो उसको भी चेंजेस बिज़नेस रूल्स में होनी चाहिए। अगर बिज़नेस रूल्स अगर हमारे राइटिंग में होंगे तो तभी उसमें चेंजेस होंगी। तो जो हमारे बिज़नेस रूल्स हैं हमें चाहिए कि हम उन्हें राइटिंग में लेकर आएँ, यानी हम उन्हें वर्बल या स्पोकन ना छोड़ें, बल्कि हम उनको इस तरह करें कि किसी पेपर फॉर्म में लेकर आएँ। तो उसके अंदर चेंजेस लेकर आए। तो जो हमारे बिज़नेस रूल्स हैं उसके अंदर हमारी एंटिटीज़ का जिक्र होना चाहिए, एट्रीब्यूट्स का, या रिलेशनशिप्स का जिक्र
اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہوتے ہیں یہ تو ہم اس ویڈیو میں اگلی ویڈیو میں بات کریں. اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اینٹیٹیز کون سی ہوں گی, ایٹریبیوٹس کون سے ہوں گے, کاسٹیڈز اور ریلیشن شپ کریں گے, اور تھرو آؤٹ دا کورس یہ بزنس so that everyone in the organization shares common interpretation of rules. تو جو ہمارے بزنس رولز ہیں وہ سمجھنے میں آسان فہم ہونے چاہیے, اور تمام کوشش کرنی چاہیے کیا جائے. جس کی مثال ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ سی جی پی اے 0 اور 4 کے اندر ہوتا ہے. کہیں بھی یہ بھی آپ چلے جائیں گے, ٹھیک ہے, کہیں 5 بھی ہوتا تھا, لیکن اب آج کل موسٹ جو کامن ہے وہ 0 اور 4 کے درمیان ہے. تو جو بھی آپ کا کہیں بھی آپ جائیں گے کسی بھی جگہ پر, تو آپ کو سی جی پی اے کا آٹومیٹکلی پتہ ہوتا ہے کہ یہ 0 اور 4 کے درمیان ہوتے ہیں. تو بزنس رولز ہمارے جو ہوتے ہیں وہ بڑے ایزیلی اور فوراً پتہ چل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بزنس رولز جو ہمارے ہوتے ہیں وہ ہمارے اینٹیٹیز, ریلیشن شپس اور ان کے اوپر کوئی کنسٹرینٹ یا ریسٹرکشن ہو تو ان کو انفورس کرتے ہیں یا ان کو اسٹیبلش کرتے ہیں. تو بزنس رولز ڈسکور کیسے ہوتے ہیں یا ان کو ایکسپلور کیسے کیا جاتا ہے. مین سورس آف بزنس رولز آر مینیجرز, ریٹن ڈاکومنٹیشن اینڈ یوزرز. ٹھیک ہے, تو اگر ہم نے کسی ڈپارٹمنٹ کا پتہ کرنا ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ کیسے کام کر رہا ہے, اس کے بزنس رولز کیا ہیں, اور یہ ڈپارٹمنٹ کس طریقے سے رن ہوتا ہے, تو ہمیں انٹرویو کرنا پڑتا ہے اس کے چند لوگوں سے, جس میں ہمارے مینیجرز شامل ہیں. مینیجرز میں ہمارے کمپنی کے مینیجرز ہو سکتے ہیں, پالیسی میکر جنہوں نے پالیسی بنائی ہوتی ہے, یا پروسیجرز کو جو ڈپارٹمنٹ کے مینیجرز ہیں, یعنی ان کا ڈپارٹمنٹ کس طریقے سے کام کر رہا ہے. کمپنی مینیجرز بتاتے ہیں کمپنی کس طریقے سے ہوتی ہے, پالیسی میکرز بتاتے ہیں کہ ہم نے کمپنی کی پالیسیز کیسے بنائی ہیں. ٹھیک ہے, اور جو ڈپارٹمنٹ مینیجرز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ کیسے مینیج ہو رہے ہیں, ہمارا ڈپارٹمنٹ یا ہمارا جو سیکشن ہے وہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ ہوتی ہیں ریٹن ڈاکومنٹیشن. ٹھیک ہے, اگر کوئی چیزیں ریٹن ڈاکومنٹیشن جس میں مینولز ہو سکتے ہیں, کمپنی کے پروسیجرز ہو سکتے ہیں, اسٹینڈرڈ یا آپریشن مینولز ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ڈاکومنٹیشن کے اندر. ٹھیک ہے, اگر ہم ان کو اسٹڈی کریں تو ہمیں بزنس رولز کافی حد تک اس کے اندر سمجھ آ جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہوتے ہیں اینڈ یوزر, جو لوگ چیزوں کو پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں یا جو ان کے امپلائیز وغیرہ ہوتے ہیں. لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارے اینڈ یوزرز ہوتے ہیں وہ اتنے ریلائبل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, بزنس یوز کے حساب سے, یا ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر بزنس یوزر اپنی جو جہاں کام کر رہا ہوتا ہے موسٹلی اس کو اپنی کائنات سمجھ رہا ہوتا ہے, اور اس کی ایک ڈفرینٹ پرسیپشن ہوتی ہے, اس کا ایک ڈفرینٹ طریقہ کار ہوتا ہے. ہر امپلائی کا دوسرے سے ڈفرینٹ پرسیپشن ہوتا ہے. تو یعنی ہم اگر اپنے بزنس رول لینے ہیں تو ہمیں اینڈ یوزرز پر کم ریلائی کرنا ہے, لیکن ہمیں مینیجرز اس کے ڈاکومنٹیشن پر کرنا ہے. اگر ہم ان کو اسٹڈی کریں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ بزنس کس طریقے سے رن ہوتا ہے. تو اگر ہم نے اینڈ یوزر سے کچھ ہم انفارمیشن تو لینی ہے تو وہ ہم لیں گے, تو یہ ڈیٹا بیس ڈیزائنر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اگر ان کے درمیان کچھ ڈفرینسز آ جاتے ہیں, یعنی ان کے پرسیپشنس کے درمیان, تو اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ ان ڈفرینسز کو ریکنسائل یا سیٹل کر دیں. Process of identifying and documenting business rules is essential to database design for several reasons. یعنی جو ہم بات کر رہے ہیں بزنس رول کی یا پروسیجر کی یا کس طریقے سے بزنس ہمارا کام کرتا ہے, تو اس میں ان کو آئیڈینٹیفائی یا ان کو ڈاکومنٹ کرنے کا کے لیے کچھ ریزنز ہیں, یا کون سے وجوہات ہیں جن کو ہم ون بائی ون بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ہمیں بزنس رول کیوں ڈاکومنٹ کرنے چاہیے. فرسٹ ون ہے اٹ اسٹینڈرڈائزز کمپنیز ویو آف ڈیٹا. یعنی یہ کمپنی کا جو ڈیٹا کے بارے میں ویو ہے اس کو اسٹینڈرڈائز کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, کمیونیکیشن ٹول بٹوین یوزرز اینڈ ڈیزائنرز. تو جو ہمارے بزنس یوزر اگر ڈیولپ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, یوزر سے ہم انٹرویو لیں گے یا یوزر سے ہم کوئی سروے وغیرہ کرا لیں گے, تو یہ کمیونیکیشن کا ٹول ہوگا. جب ہم بعد میں کوئی ڈیٹا بیس بنا رہے ہوں گے یا بعد میں ہمیں کوئی پرابلم ہوگی تو ہم بزنس رولز کو کنسلٹ کر لیں گے. بزنس رولز ہیلپس ڈیزائنر ٹو انڈرسٹینڈ نیچر, رول اینڈ اسکوپ آف ڈیٹا. تو بزنس رولز کو ہم دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیٹا کتنا امپورٹنٹ ہے, اس کا نیچر کیا ہے, اس کا رول کیا ہے اور اس کا اسکوپ کیا ہے, یہ کہاں چاہیے. تو
اس طریقے سے ہمیں ERD یا اینٹی ریلیشن ڈائیگرامز میں بھی یہ بڑے کام ہوتے ہیں. ہیلپس ڈیزائنر ٹو انڈرسٹینڈ بزنس پروسیس، یعنی اگر آپ بزنس رول لکھے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے چیزیں کام کر رہی ہیں تو اس طریقے سے ڈیزائنر کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ بزنس پروسیس کیا ہے. اگر ڈیزائنر چینج ہو جاتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، بزنس رول دیکھ کے وہ سب کچھ سیٹ کر لے گا. ہیلپ ڈیزائنر ٹو ڈیولپ اپروپریٹ ریلیشن شپ پارٹیسپیشن رولس کانسٹریٹس اینڈ ایکوریٹ ڈیٹا ماڈل. تو یہ جو مین اس کا مقصد ہوتا ہے بزنس رول کا کہ ہم ڈیٹا بیس ڈیزائنر کو ایک قسم کی فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں تو وہ ان بزنس رولس کی مدد سے اس طرح کر لیتا ہے کہ ریلیشن شپ کے اندر کچھ رولز کانسٹینٹ یا کوئی ڈیٹا ماڈل ہے تو اس کی ایکوریسی وغیرہ کو ڈیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ بزنس رولس کس طرح ہمارے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تو ہم بات کریں گے بزنس رولس کی. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر میں آپ لوگوں کو کچھ چیزیں آئیڈینٹیفائی بھی کر کے دوں گا. بزنس رولس ہم اینٹیٹیز کس طریقے سے نکالتے ہیں اور اس کے اندر ہم بزنس رول بھی ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن میں یہاں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ تمام بزنس رولز ماڈل نہیں کیے جا سکتے. ٹھیک ہے، بزنس رولز میں تو ہر چیز لکھی ہوتی ہے کہ یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے، لیکن کچھ چیزیں اسپیسیفائی نہیں ہو سکتی ہیں جو کہ ماڈل نہیں ہو سکتی. جیسے کہ عموماً ایئر لائنس کا ایک رول ہوتا ہے کہ کوئی پائلٹ بھی 24 گھنٹوں میں 10 گھنٹوں سے اوپر جہاز نہیں اڑائے گا. تو یہ عموماً آپ ڈیٹا ماڈل کے اندر ڈائریکٹلی اس کو ماڈل نہیں کر سکتے، لیکن اس کو ہم کوئی کنسٹرینٹس کر سکتے ہیں یا کچھ اپلیکیشن سافٹ ویئر کی مدد سے اس کے اوپر کچھ ریسٹرکشن وغیرہ لگا سکتے ہیں. تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا ہے کہ بزنس رولز کس طریقے سے ہمارے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بزنس رولز میں آپ لوگوں کو ان شارٹ بتا دیتا ہوں کہ کسی بھی کمپنی کے فنکشنالٹی کیا ہے، یہ کمپنی کس طریقے سے رن کرتی ہے، اس کے اوپر کون سی ریسٹرکشنز ہیں، اس کے اندر کون سے رولز ہیں، اس کے اندر کون سی اینٹیز ہیں، اس کے اندر کون سے ایٹریبیوٹس ہیں، کون سے ریلیشن شپس ہیں. اس کے علاوہ یہ کمپنی کیسے رن کرتی ہے، اس کا بزنس کس طریقے سے، یعنی ایک قسم کے ہمارا جس طریقے سے فلو چارٹ ہوتا ہے یا کس طریقے سے چیزیں کام کرتی ہیں، یا ایک قسم کی ایک ٹوٹل ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے جس کے اندر بزنس کے بارے میں تمام ڈیٹیلز ہوتی ہیں. تو اس کی مدد سے جو ڈیزائنر ڈیٹا ماڈل بنا رہے ہیں یا جو کچھ اپنے کوئی اپلیکیشن پروگرام یا کچھ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں ہیلپ فل ہوتی ہیں. تو اس کی مدد سے ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم تو کیا بعد میں آنے والے لوگوں کو نہ صرف اس کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ یہ کمپنی کس طریقے سے رن کرتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی نیا ڈیزائنر آ جاتا ہے تو اس کو بھی پرابلم نہیں ہوتی. تو اگر آپ نے کسی بھی کمپنی کا سب سے پہلے جا کے ڈیٹا بیس یا ڈیٹا ماڈل بنانا ہے تو سب سے پہلے اس کے بزنس رول بنا لیں، بلکہ ان کو ڈاکومنٹ کر لیں. ٹھیک ہے، اور ہمیشہ کوشش کریں کہ ہمارے جو بزنس رولز ہیں ان کو ریٹرن میں ڈاکومنٹ کریں، نہ کہ بجائے اس کے اس طرح کر لیں کہ وربلی کرتے رہیں. کیونکہ جو ہماری جو سبجیکٹیو چیزیں ہوتی ہیں یہ تھوڑی سی، یا جو ہماری میمورائز چیزیں ہوتی ہیں یہ ایک لمیٹیڈ ٹائم کے لیے ہوتی ہیں، لیکن جو ہماری ڈاکومنٹیڈ چیزیں ہوتی ہیں یہ لائف ٹائم کے لیے ہوتی ہیں، نہ صرف اب کام آتی ہے بلکہ بعد میں بھی کام آتی ہے. تو دوستو یہ ہمارا ایک بزنس رول کا ٹاپک تھا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس طرح کریں گے کہ بزنس رولز پہ آپ لوگوں کو کچھ دکھاؤں گا، اس میں سے آپ کو اینٹیٹیز، ایٹریبیوٹس اور ریلیشن شپس جنریٹ کرنے بھی سکھاؤں گا. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.